وہ گفتگو تھی، وہ تھی 4 ہجری تک، یہ 5 سے 7 ہجری ہے حصہ دوم ہے اس کا۔ اس میں 4 ہجری میں جو ہے وہ یہودی کے لیے قبیلہ جلاوطن ہوا۔ غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق کے بعد بنی قریظہ کو نکالا گیا، بنی قنوقہ کو نکال دیا گیا، بنی نذیر کو نکال دیا، اور تیسرا قبیلہ بنی قنوقہ تھا، یہ غزوہ خندق کے بعد نکالا گیا۔ اس میں پردے کے احکامات نازل ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ خندق کے بعد جو ہے وہ یہ بات آ چکی ہے۔ پھر 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہے، بیت رضوان ہے، اسلام کی سیاسی بڑی کامیابی ہے۔ اس میں 7 ہجری کو خیبر کی یہودیوں کی شکست ہے، اور یہ جو ہے نا، اور حرم مکہ میں داخلے کی اجازت اگلے سال ملنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس میں یہ چیزیں آئیں گی، یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک رکھا تھا، یہ وہی ہے کہ اب یہ 4 ہجری سے 7 ہجری تک ہے۔ پنک جو ہیں وہ ہیں جو کہ یہودی قبائل تھے، ان کے ساتھ بنی نذیر 4 ہجری میں یہودی غداری قتل کی سازش، اور یہ 14 نمبر بنی قریظہ ہے جو 5 ہجری میں ان کو جو ہے مغلوب کیا گیا۔ جو ابھی اس کے بعد جو ہے بنی مستلق ہے، یہ بھی یہودی قبیلہ تھا، یہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، مسلمانوں نے ان کو دبا دیا۔ پھر خیبر ہے جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے، محرم 7 ہجری میں یہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے، اس کے بعد یہ سازش کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا، اس کے قلعے کا، اور ان کو شکست ہوئی، وہاں سے وہاں نکال دیا گیا ان کو۔ تو اس میں ہم چوتھی ہجری کے اہم واقعات لیتے ہیں، اور یہ بنی نذیر کی تفصیلات ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ کے 3 بڑے یہودی قبائل آباد تھے، بنی قناقہ، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ ان سب سے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا تھا، اور بنی قناقہ غزوہ بدر کے بعد ان کی عیاشی کرنے کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیے گئے۔ بنی نذیر نے کھلے عام معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا آغاز یہ ہوا کہ سن 4 ہجری میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ بنی نذیر کے پاس گئے، یہ تک خون بہادیت کے بارے میں جو بات کی جا سکے۔ بظاہر وہ راضی تھے، لیکن اندر اندر ایک سازش تیار کی گئی کہ اوپر سے ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے، اور وہاں پہ جا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد بنی نذیر کو پیغام بھیجا کہ تم نے معاہدہ توڑا ہے، لہذا مدینہ چھوڑ دو۔ شروع میں وہ تیار تھے، لیکن منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے انہیں جھوٹا یقین دلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ اس کے حلیف قبیلہ تھا۔ اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے بنی نے مدینہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 6 دن اور بعض روایت میں 15 دن جاری رہا۔ مسلمانوں نے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے تاکہ ان پر دباؤ بڑھے۔ آخر کار بنی نذیر نے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر اس میں وہ جلاوطن کر دیے گئے۔ ان کو اجازت دی گئی کہ جتنا سامان اونٹ پر لاد سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ہتھیار ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اکثر یہودی خیبر اور شام کی طرف نکل گئے، ان کے چھوڑے باغات، مکانات، زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں۔ کیونکہ یہ مال بغیر جنگ کے حاصل ہوتا، اس کو فے قرار دیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مہاجرین کو آباد کیا اور ان کی ضرورتیں پوری کیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو اس میں بن نذیر نے ہتھیار ڈال دیے اور جلا وطن ہو گئے۔ یہ بات آ گئی ہمارے سامنے، یہ بھی مال فے کے بارے میں ہے کہ جو یہ مال بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا، اس کو فے قرار دیا گیا۔ اس میں یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر دیا، وہ سورہ حشر کی آیت 7 میں آیا، هو الذی اخرج للذین کفروا من اہل الکتاب، اس سلسلے میں آیا۔ اب یہ فرق چیک کر لیں، غنیمت میں، غنیمت وہ مال ہے جو باقاعدہ جنگ کے ذریعے حاصل ہو، اس کی تقسیم کا طریقہ سورہ انفال میں بیان کیا گیا ہے۔ 5واں حصہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، باقی مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر وہ مال ہے جو جنگ کے بغیر حاصل کیا گیا ہو، یہ براہ راست ریاستی خزانہ بیت المال میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم عام مسلمانوں میں نہیں کی جاتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کی اسلامی حکومت اسے اجتماعی ضرورتوں، غربا، مساکین، یتیموں اور رفاع مقام میں خرچ کرتی ہے۔ تو یہ سورہ حشر کی وہ آیت ہے کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کو، ان کافروں کو، ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی میں باہر نکال کیا۔ تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ان پر ایسی جگہ سے آیا جہاں انہیں گمان نہیں تھا، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے برباد کرنے لگے۔ اے بصیرت والو، عبرت حاصل کرو۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے مصداق جو ہے، یہ آج کے جو یہودی ہیں بنی اسرائیل، جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کا تنگ کیا رکھا ہے، اور غزہ کے مسلمانوں کو خاص طور پہ، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ایسا جو ہے وہ، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ان پہ جو ان کو محاصرہ کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔
اللہ کرے کہ ایسا روک ڈالا جائے، اور پھر جس سے یہ مسلمان جو ہے ان کی چرادستیوں سے بچ سکیں، اور جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے مسلمان بچ سکیں انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ، اور یہ واقعات ہیں چند ایک جو ہیں، یہ جو ہے وہ پس منظر ہے کہ بعض قبائل نے دھوکہ سے دینی تعلیم کے لیے چند صحابہ کو بلایا، انہیں شہید کر دیا۔ مکہ اس کے لیے قبائل اسلام کے پھیلاؤ سے خائف تھے۔ بعض قبائل نے ظاہر کیا وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علمین قرآن کو بھیجنے کی درخواست کی، لیکن ان کی نیت خالص نہ تھی، بلکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ سے پکڑنا چاہتے تھے۔ یہاں بھی یہ بھی چیزیں ہمیں ملتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ غیب کو جانتے ہیں، اور غیب جانتے ہوتے تو اپنے معلمین کو نہ بھیجتے اور اپنے صحابہ کو شہید نہ کرواتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جماعت ایک بھیجی جس کے قیادت عاصم بن ثابت کر رہے تھے۔ یہ جماعت قبیلہ غزیل و قارہ کی درخواست پر تعلیم کی دین کی تعلیم دینے کی روانہ ہوئی۔ یہ صحابہ مقام رجی جہاز کے ایک علاقے میں پہنچے تو قبیلہ غزیل کے لوگوں پہلے سے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیا، اور اس میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 زندہ پکڑے گئے، جن میں حضرت خبیب اور حضرت زید بن راسہ اور ایک اور صحابی شامل تھے۔ انہیں مکہ لے جا کر قریش نے ان کو خرید لیا، اور اپنے اپنے جو ان کے مقتولین تھے ان کی میں اس کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت دعائیں اور صبر کی تاریخ خبیب سے پوچھا گیا کہ تم چاہو گے تمہاری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ کانٹا بھی ان کو چبھے۔ تو پھر انہوں نے شہادت سے پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی تمہاری خواہش ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی، اور نماز پڑھی تو یہ آج بھی جو لوگ جب وہ جن کو موت کی یا ایسا ہوتا ہے تو وہ جو سنت جو ہے وہ ادا کرتے ہیں شہادت کی۔ سبوں کا پیغام یہ ہے واقعہ مسلمانوں کے خلاف دشمن قبائل کی چالاکی اور دعوت کو ظاہر کرتا ہے۔ اہل ایمان کو دکھایا گیا سخت سخت حالات میں بھی دین پر قائم ثابت قدم رہتے ہیں، اور خبیب کی استقامت ان کی یاد دہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ مسلمان کی جان لی جا سکتی ہے لیکن ایمان کو زبردستی نہیں چھینا جا سکتا۔ ایک دوسرا جو ہے بیر معاونہ کا ہے، 4 ہجری میں ہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ غزہ کے بعد جو ہے ایک قبیلہ بنو عامر کے جو ہے نا وہ عامر بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ صحابہ کو نجات بھیج دیں جو کہ لوگ دعوت سن سکیں۔ تو آپ نے 70 صحابہ جو زیادہ تر حفاظ قرآن اور قاری تھے ان کو دین کی دعوت کے لیے بھیجا۔ تو ان میں سے جو 70 صحابہ تقریباً تمام صحابہ شہید کر دیے گئے، ایک صحابی کعب بن زید زخمی حالت میں بچ نکلے۔ یہ بنو سلیم وہی قبیلہ تھا جس نے شروع میں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چڑھائی تھی بھاگ گئے تھے۔ یہ قبیلہ جیسے دوبارہ جو ہے مل کے ان پہ حملہ کیا۔ حملے کے وقت عمر بن امیہ کو قیدی بنا لیا گیا جو لیکن بعد میں رہا کر دی گئے۔ اسی نے پہنچ کر انہوں نے سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی کی خبر ملی تو بہت سخت رنجیدہ ہوئے، اور 1 ماہ تک نماز فجر میں قاتل قبائل کے خلاف قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ 5ویں ہجری میں خندق کا واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ قریش نے چڑھائی کی، جو یہ سارے قبائل اب نکل چکے تھے مدینہ سے، صرف ایک قبیلہ باقی رہ گیا تھا بنی، تو انہوں نے مل کے جو ہے وہ پورے عرب کو اکٹھا کیا اور یہ جو ہے وہ چڑھائی کر دی۔ یہاں پہ ریڈ سی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مسلمانوں نے خندق جو ہے وہ کھود دی تھی، جو کہ ایک بالکل نئی چیز تھی، اور یہ 10,000 کا لشکر تھا، یہ 3,000 تھے۔ یہ باقی مدینہ جو ہمیں یلو اور گرین جو ہے ہمیں یلو گھر ہیں اور گرین جو ہے نخلستان ہے ان میں، یہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ بنی قریظہ ابھی جو ہے وہ مدینہ میں ہے، ایک قبیلہ ان کا باقی رہ گیا، بنی قنوقہ اور بنی نذیر نکل چکے ہیں۔ 5 ہجری میں مسلمانوں مشرکین کے مختلف قبائل نے اتحاد کے ذریعے جنگ لڑی۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی، جو عربوں کے لیے ایک نئی چال تھی۔ 10,000 کا کفار کے لشکر نے 3,000 مسلمانوں کو ایک ماہ زیادہ محاصرہ کیا۔ آخر کا شدید طوفانی ہواؤں اور اللہ کی مدد سے کو لشکر کفار نامراد ہو کر واپس چلا گیا، جس کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کی فتح قرار پائی۔ اس میں جو ہے وہ یہ میں آگے سکپ کروں گا۔ آیت مبارکہ ہیں، اس جا من فوقکم، جب دشمن تمہارے اوپر نیچے سے چڑھ آیا، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح سے گمان کرنے لگے۔ یعنی کہ انہوں نے جو یہودی تھے انہوں نے کہا تھا جی ہمیں وعدے تو کیسے کس طرح گئے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے باتھ روم کے لیے بھی ضرورت کے لیے بھی ہم باہر نہیں جا سکتے، یہ اس قسم کی باتیں کہیں انہوں نے۔ تو اس پہ پھر یہ آیت ہے، اور یہ سورہ عذاب جو ہے نا اس کو غزوہ عذاب بھی کہا گیا، یہ غزوہ خندق کے بارے میں ہے۔
ان مشکل حالات میں صادق ایمان اہل مدینہ ڈٹے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محاذ پر قیادت کا حق ادا کیا۔ آپ کا حوصلہ اتنا بلند، فکر اتنی عظیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران چٹال کو کدال پر توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جزیرہ نما عرب سے باہر کی خطوات کی بشارتیں دیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں یا تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اس میں جو ہے وہ قریش اور یہود کے دیگر قبائل جب مدینہ میں بڑے لشکر کی تیاری کرنے کی تیاری کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر حضرت سلمان فارسی کی رائے سے مدینہ کے اطراف خندق کھودی گئی۔ دشمن ایک ماہ مسورہ لیکن خندق پار نہ کر سکا۔ اللہ نے تیز آندھی اور فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ دشمن عظیمت کے ساتھ لوٹا، اور یہاں پہ جب چاروں طرف سے دشمنوں نے میں گھیرا ہوا تھا اور کھائی کھودنے کا مشورہ دیا گیا، بعض کمزار دل مسلمان مایوس ہو گئے، تو یہ پھر یہ کہا کہ بعض سچے مسلمان نے کہا ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو وعدہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم نے کیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہی وعدہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ ایمان والا مشکلات میں خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے اللہ کی نصرت پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ سردی، بھوک، مسلسل کھدائی، دشمن کا دباؤ، یہ حالات انسان کو توڑ دیتے ہیں، مگر صحابہ نے یہ سب صبر اور سے برداشت کیا۔ آج کے حالات میں دوبارہ میں غزہ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جن حالات میں وہ کھڑے ہیں اور ہتھیار نہیں ڈال رہے اور سبمٹ نہیں کر رہے، وہ جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے، لیکن پھر بھی ہمت لانے والے الفاظ فرماتے تھے۔ اصل لیڈر وہ ہے جو خود بھی قربانی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی حوصلہ دیتا ہے۔ یہاں پہ جو یہ آیت مبارکہ نا، جو ہم بہت پڑھتے ہیں اور ہمیں بہت پسند ہے، کہ اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ کے رسول کی زندگی اللہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کا امیدوار ہو۔ غزوہ خندق، حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو اپنے پیٹ پر باندھا ہوا ایک پتھر دکھایا۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 پتھر دکھائے، یعنی کہ ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس کیفیت میں جو تھی وہ خندق کھودی گئی اور ڈیفینس کیا گیا، اور یہ جو ہے ایک معجزہ تھا۔ اس میں یہ آلریڈی بات آ چکی ہے، یہ بھی بات آ چکی ہے، یہ بھی بات آ چکی ہے۔ تو یہ قرآنی آیت مبارکہ کا حوالہ سورہ احزاب کا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب لشکر تم پر چڑھ آئے، ہم نے ان پر آندھی بھیجی، ایسے لشکر بھیجے جو انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لشکر جو ہے وہ اسرائیل پہ بھیجے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان مسلمانوں کی، جو کہ آج غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مشکلات میں حکمت، تدبر، اجتماعی مشاورت سے کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ پر توکل کے ساتھ عملی تیاری بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بنی قریظہ یہ نے غزوہ احزاب میں معاہدہ توڑ کر دشمن کا ساتھ دیا تھا، تو جنگ کے بعد ان کا محاصرہ کیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ جو تھے، یہ قبیلے کے سردار تھے، یہ بھی زخمی ہوئے تھے، تو ان کو جو ہے اس جو بنی قریظہ کے یہ ان کے ساتھ معاہدے تھے پرانے، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا جو خیانت کرنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو مدینہ کی اندرونی سازشوں کا قلم ہوا اور اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی۔ قرآن پاک نے جو ہے وہ یہ حوالہ دیا سورہ احزاب کا، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهِرُوا وَهُمْ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جو ان کی مدد کو آئے تھے ان کے قلعوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فی قلوبہم الرعب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ اس میں جو حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی غزوہ خندق میں ایک تیر ان کی رگ پہ لگا تھا، وہاں سے ختم ہونے کے بعد وہ زخم سے شہید ہوئے۔ اس وقت کا اثر جو ہے مدینہ والوں پر بڑا غم طاری ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی موت سے عرش الہ ہل گیا۔ تو قرآن پاک کا یہ حوالہ ہے سورہ بقرہ 154 کا، ولا
वला तक़ूलु लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए मुर्दा मत को, मगर वो जिंदा है, तुम उसका शऊर नहीं रखते। आज का सबक यह है कि बड़े बड़े फैसले, बड़ी कुर्बानियाँ कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह के वालों अल्लाह अपनी जान अल्लाह के दीन पर निछावर करके हमेशा जिंदा रहते हैं। इसमें मैं जो है वो थोड़ा सा आगे चलूंगा ताकि मैं कंप्लीट कर सकूं। इसका तरबियती अमली पहलू ये है कि 5वीं हिजरी में सिखाता है कि दुश्मनों के बड़े इत्तेहाद भी अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इज्तिमाई मुशावरत, तदब्बर, सब्र उम्मत की कामयाबी का रास्ता है। ऐसे शिकने वाले हमेशा रुसवा होते हैं, मगर साबित कदम अहले ईमान अल्लाह की नुसरत के मुस्तहिक बनते हैं। मुनाफकत ईमान की सरहदें वाज़ेह हो जाती हैं, और जब उम्मत पर मुनाफकत और ईमान की सरहदें वाज़ेह हो जाती हैं जब उम्मत को आजमाइश का सामना होता है। तो ये जो है वो इनका बनी कुनौका जो है वो ग़ज़वा बदर के बाद जो वो निकाले गए थे। बन नज़ीर जो है वो इन्होंने जो नबी वसल्लम पर कातना हमले की साजिश की थी, उस पर इनको निकाला गया। बनी कुरैज़ा को जो है वो ग़ज़वा खंदक के बाद निकाला गया। डिटेल इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगी। तो 6ठी हिजरी के अहम वाक़यात जो हैं वो सुलह हदीबिया है। और ये इंशाल्लाह जो है वो मोहतरम लुकमान भाई जो है 6ठी हिजरी से ऑनवर्ड आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये जो है वो स्किप करता हूँ, और इंशाल्लाह जो है वो आगे जो है इंशाल्लाह हम देखते हैं कि जो एंड है। तो ये मैंने 4 से 15 स्लाइड्स हैं, तो वो मैं इन्हीं के रिक्वेस्ट करूँगा। ये हमारा अगला होगा जो प्रोग्राम जो होगा वो जो होगा इस पे मदनी दौर जो होगा 8 बजे 7वीं हिजरी से ऑनवर्ड होगा इंशाल्लाह। और मोहतरम लुकमान अजीज काजी साहब इसको पेश करेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और ताअत की तौफीक अता फरमाए। और ये जो आज हमने पहलू पढ़े हैं, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और तारीख हमें भी पता होनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी पता होनी चाहिए। हम इसको शेयर करते रहें, अपने बच्चों के साथ भी शेयर करते रहें कि जो थी ये किस तरीके से जंगें हुई और वजूहात क्या थी, और ये यहूदी थे वो किस वजह से निकाले गए, ताकि उनको क्लियर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सवाल हो तो यकीनन जो है वो आप कर सकते हैं। जी रुकमान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब्दुस्तार नहीं भाई? चलिए जज़ाकल्लाह खैर जी, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना और घर वालों का ख्याल रखिएगा जी, दोस्तों का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।